جب زندگی کی راہیں بند ہو جائیں، ہر طرف اندھیرا چھا جائے، مصیبتیں یوں گھیرا ڈال لیں جیسے نکلنے کا کوئی در ہی باقی نہ ہو، اپنے بھی پرائے بن جائیں، دعائیں بے اثر ہو جائیں اور قرض میں ڈوب چکے ہو، رزق کے دروازے بند ہو جائیں تو صلاۃ الحاجات ادا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی گئی وہ دعا پڑھو جو صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ صلاۃ الحاجات اسی کے لیے ہے جسے کوئی اور سہارا دکھائی نہ دے۔ یقین رکھو رب کریم تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا، کیونکہ جب سب در بند ہو جاتے ہیں تب صرف صلاۃ الحاجات کے ذریعے ایک ہی در باقی رہتا ہے اور وہ در ہے اللہ کا۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا وقت، طریقہ، نیت، کتنی رکعات اور ان رکعتوں میں پڑھنا کیا ہے، پورا طریقہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث سنن ترمذی شریف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اگر زمین بھر کر گناہ لے آئے لیکن ایک بار بھی سچے دل سے میری طرف پلٹے تو میں تجھے ایسا صاف کر دوں گا جیسے تو آج ہی پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، چھوڑ دے اور استغفار کرے تو دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم اور اس کی معافی انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی محبت کو پیدا کیا اور اس کو اپنے نام رحمان سے جوڑا اور فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ حدیث صحیح بخاری۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور سب سے مؤثر حدیث وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں جو وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر نظر کرم فرمائے گا۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ یہ احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کے در پر جھک جاؤ اور اسی سے مانگو تو وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا، چاہے تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے یہ نہیں مانگتا کہ تو فرشتہ بن جا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے رب مان لے، تو مجھے پکارتا رہے اور میں سنتا رہوں، تو ہر بار لوٹے میں ہر بار معاف کروں، تو بے چین ہو میں تجھے قرار دوں، تو بے زبان ہو میں تیرے دل کی بولی سنوں، تو اندھیروں میں ہو میں تجھے روشنی کی راہ عطا کروں، تو لوگوں سے مایوس ہو تو یاد رکھ میرے خزانے میں کسی نعمت کی کمی نہیں، میں رزاق ہوں، میں وہ دیتا ہوں جو تو سوچتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اے ابن آدم جب تو کہتا ہے یا رب تو میں کہتا ہوں لبیک اے میرے بندے، جب تو مانگتا ہے تو میں تیرے حصے سے بڑھا کر دیتا ہوں، جب تو تھک جاتا ہے تو میں اپنی مہربانی بڑھا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے مجمع میں یاد فرماتا ہے۔ اے ابن آدم تو اگر ساری دنیا چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر صرف سبحان ربی الاعلی کہہ دے، میں تجھے دنیا کے شور سے نکال کر اپنے قرب کی لذت عطا کر دوں گا۔ تو اگر سجدے میں گر کر صرف یہ کہہ دے اے رب میں تھک گیا ہوں، تو میں تیری تھکن کو ایسے اتار دوں گا جیسے بارش مٹی کی گرد کو دھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے اطمینان پانے والے نفس،
اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میں تجھے بلاتا ہوں، تو لوٹ آ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے مت بھول، میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اے ابن آدم، تو جب میرے سامنے جھکتا ہے تو زمین تیرے سجدے پر گواہ بنتی ہے، آسمان تیری عاجزی کو محفوظ کر لیتا ہے، اور فرشتے تیری زبان سے نکلنے والے ہر حرف کو اٹھا کر میرے عرش تک پہنچاتے ہیں۔ میں تیرے حال سے واقف ہوں، جب تو ہنستا ہے، جب تو روتا ہے، جب تو اندر ہی اندر ٹوٹتا ہے، اور جب تو چپ چاپ میری طرف امید کی نظر دیکھتا ہے۔ میں تجھے دیکھتا ہوں اس وقت بھی جب تو اندھیرے کمرے میں مایوسی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ میں تجھے سنتا ہوں اس لمحے بھی جب تو کسی سے کچھ کہے بغیر صرف دل میں کہتا ہے یا اللہ۔ میں تیرے دل کی دھڑکن میں بھی اپنی رحمت رکھ دیتا ہوں، تو اگر میری طرف پلٹے تو میں تیرے لیے وہ سکون پیدا کر دوں جو دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ میں تجھے اتنا دے سکتا ہوں کہ تو حیران ہو جائے۔ تو اگر مجھ پر بھروسہ کرے تو میں تجھے اس مقام پر پہنچا دوں جہاں تجھے تیرے ماضی کی تکلیفیں خواب محسوس ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، پس وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے خیر کا گمان رکھ، تو یقین کر کہ میں تجھے سنبھال لوں گا۔ جب تیرے پاس کچھ نہ ہو، صرف دعا ہو، تو جان لے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ میں دعا سننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اے ابن آدم، جب تو میری رضا کے لیے آنکھوں کے آنسو بہاتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو ایسے بہا دیتا ہوں جیسے ندی اپنے کنارے دھو دیتی ہے۔ تو اگر ہر روز صرف یہی دعا مانگ لے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو میں تجھے وہ عطا کروں گا جس کے لیے دنیا والوں کے خزانے بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو جب اپنی ضرورتیں میرے سامنے رکھتا ہے تو میں تیری دعاؤں سے پہلے تیرا یقین دیکھتا ہوں، اگر وہ خالص ہو تو میں دروازے کھول دیتا ہوں، اگر وہ ڈگمگا جائے تو میں آزمائش بھیج کر تجھے جھکا لیتا ہوں تاکہ تو میری طرف لوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پکارے، گڑ گڑائے، جھکے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اے ابن آدم، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے صرف اس لیے آزماتا ہوں تاکہ تیرے دل سے دنیا نکلے اور میرا نور داخل ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو صرف مجھ پر یقین کرے، تو صرف مجھے سجدہ کرے، تو صرف مجھے پکارے، کیونکہ میں ہی وہ واحد ذات ہوں جو تیرے ہر وقت کے ساتھ ہے۔ تو غافل ہو سکتا ہے، میں نہیں، تو کمزور ہو سکتا ہے، میں نہیں، تو در بدر ہو سکتا ہے لیکن میرا در بند نہیں ہوتا۔ تو ہر رات سونے سے پہلے صرف ایک بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہہ دے، میں تیرے دن بھر کے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا جیسے برف پر دھوپ پڑ جائے۔ اے ابن آدم، تو میرے نزدیک قیمتی ہے، تیرے ہر آنسو کی قیمت میرے دل پر لکھی ہے۔ میں وہی ہوں جو ہر درد کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا دیتا ہوں۔ تو اگر گمراہ ہو جائے تو میں تیری راہ نکالنے والا ہوں، تو اگر بے چارہ ہو جائے تو میں تیری مدد کرنے والا ہوں، تو اگر تنہا محسوس کرے تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے وجود کی ہر سانس میرے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل علم رکھتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی محبت کے سائے تیرے دل پر اس طرح ڈالے ہیں کہ وہ کبھی تنہا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس وقت کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو بس دل سے مجھے پکارتا رہے، میں تیرے سنے بغیر چین نہیں پاتا۔ میں نے تیرے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے، چاہے تو زمین کے کوہسار ہوں یا سمندر کی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے بندے کی قسمت میں ہے وہ کہیں نہیں جاتا۔ اے میرے بندے، تو صرف مخلص ہو کر مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ میں تیرے ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہوں، حتیٰ کہ اگر تو دن بھر مجھ سے دور بھی رہے لیکن رات کو توبہ کرے تو میں تجھے
قبول کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل اور معمولی کے مطابق ہو، حتیٰ کہ اگر وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے ابن آدم، جب تو مایوس ہو تو یاد رکھ میری رحمت سمندر سے بھی وسیع ہے، میں تجھے اس حال میں نہیں چھوڑوں گا کہ تو خود کو تنہا سمجھے۔ تو چاہے جتنا بھی گناہ کرے، میں تیری توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، تو بس دعا کر، میں سنوں گا، تو بس انتظار کر، میں تجھے اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ میں وہ ہوں جو اندھیروں میں بھی تیرا سہارا بنتا ہوں، میں وہ ہوں جو تیرے دل کی ہر خواہش جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور اللہ بہترین مقرر کرنے والا ہے۔ اے ابن آدم، جب تو میری رحمت کو یاد کرتا ہے تو میرا نور تیرے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اپنا دل میرے سامنے کھول دے تو میں اسے اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ تو اگر صرف ایک بار بھی میری راہ میں قدم رکھے گا تو میں تیرے لیے ہزاروں دروازے کھول دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، اور جو اسے روکے تو وہ اس کا حساب لے گا۔ اے میرے بندے، تو بس میرے قریب آ، میں تجھے وہ سکون دوں گا جو دنیا کی کوئی نعمت نہیں دے سکتی۔ تو بس مجھے یاد رکھ، میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اے ابن آدم، جب تو میرے حضور میں یا اللہ کہتا ہے تو میں اپنی تمام مخلوق فرشتوں کو چپ کرا دیتا ہوں کہ وہ سنے صرف تیری آواز کو، کیونکہ تیری دعا کی اہمیت میرے نزدیک سب سے بلند ہے۔ تیری ہر خواہش، تیری ہر امید میرے عرش پر گونجتی ہے۔ تو چاہے خاموش ہو، میں تیری خاموشی سن لیتا ہوں، تیرے دل کی دھڑکن سے تیری امید پکڑ لیتا ہوں۔ تو اگر اپنی حالت بے زبانی میں بیان نہ کر سکے تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں، کیونکہ میں وہ ہوں جو تیرے دل کی ہر بات جانتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو مجھے کسی اور کے ساتھ شریک نہ کرے، کیونکہ میں اللہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو جو بھی چاہے مانگ، تیری دعا میرے نزدیک وہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کی سب دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ میں تیرے لیے جنت بھی ہوں، تیرے لیے حوریں بھی ہوں، تیرے لیے بے شمار انعامات اور رحمتیں ہیں۔ بس تو اپنے دل میں صرف اور صرف میرا نام رکھ، کیونکہ میں ہی تیرے تمام مسائل کا حل ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ صلاۃ الحاجہ، نماز حاجت، ایک خاص نفل نماز ہے جو انسان کسی بھی مشکل ضروریات یا حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد اور فریاد کے طور پر پڑھتا ہے۔ اس نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور دعا کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت اور طریقہ کار احادیث مبارکہ میں موجود ہے، خاص طور پر سنن ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں۔ صلاۃ الحاجہ کا مفہوم یہ ایک نفل نماز ہے جو بندہ اللہ سے کسی خاص حاجت، ضرورت یا کسی مشکل کے حل کے لیے پڑھتا ہے۔ یہ نماز دل سے مانگی جانے والی دعا کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ صلاۃ الحاجات کی رکعتیں، احادیث صحیحہ کے مطابق صلاۃ الحاجہ کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر دل میں زیادہ الہا ہو یا دل کی تسلی کے لیے ہو تو 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی سنت یہی ہے کہ 2 رکعت ادا کی جائے۔ یہ نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات یہ ہیں: سورج نکلنے کے وقت، طلوع آفتاب، دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہو، زوال کا وقت، سورج غروب ہونے کے وقت، غروب آفتاب، لہذا دن ہو یا رات، جب دل میں کوئی حاجت ہو یا مشکل ہو تو ان مکروہ اوقات سے بچ کر صلاۃ الحاجہ ادا کی جا سکتی ہے۔ نیت اور طریقہ: نماز حاجت کی نیت یہ ہو: میں 2 رکعت نفل نماز حاجت کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ طریقہ عام نفل نماز کی طرح ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جائے۔ بعض اہل علم نے تجویز کیا کہ اگر ممکن ہو تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ نماز کے بعد کی دعا جو احادیث میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو یا کسی انسان سے کوئی ضرورت ہو تو وہ پہلے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا کرے: اللہم انی اسألک یا من رحمتہ وسعت کل شیء ان تغفر لی وترحمنی وتعیننی علی قضاء حاجتی انک علی کل شیء قدیر۔
اگر کوئی اس دعا کو عربی میں یاد نہ کر سکے، یعنی کہ قرآن پاک نہ پڑھا ہوا ہو، تو اردو یا اپنی زبان میں بھی دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں، اپنی حاجت کے لیے آیا ہوں، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، میری یہ حاجت پوری فرما دے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ صلاۃ الحاجات کی اہم ہدایات: اخلاص اور یقین کے ساتھ نماز پڑھیں، دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ پاک سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور عطا کرنے پر قادر ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی جائے۔ نماز حاجت کوئی جادو یا وظیفہ نہیں، بلکہ ایک روحانی وسیلہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس نماز کو بار بار جب دل چاہے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں استہزاء یا معمولی پن نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائی سے مانگا جائے۔ دعا کے بعد اللہ پر توکل رکھا جائے اور اس کے فیصلے پر راضی رہا جائے، چاہے وہ ہماری منشا کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ جو شخص صلاۃ الحاجہ کو اپنا معمول بناتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی مدد نمایاں ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرے، لہٰذا جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو، کسی شخص سے امید باندھنے سے پہلے رب کریم کے دروازے پر حاضری دے اور صلاۃ الحاجت کے ذریعے اپنے درد، اپنی بات، اپنی امید اللہ سے بیان کرے، وہ ضرور سنے گا اور بہتر سے بہتر عطا کرے گا۔ بحوالہ حدیث شریف سنن ترمذی۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور خطاؤں، گناہوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔